کب تک لگتا ہے کہ حکومت کا خاتمہ ہوگا اگر آپ کے کارڈز پہ ہے یا جس سے بھی آپ نے بات چیت کرنی ہے ٹائم پیریڈ آپ کے میں یہ سمجھتی ہوں کہ جنوری کی ڈیٹ تو فائنل کال دی ہوئی ہے اے پی سی نے. مجھے لگتا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس سے پہلے بہت پہلے کام ختم ہو جائے گا. استعفے دیں گے یا استعفے کے بغیر؟ استعفے دینے پڑے تو استعفے بھی دیں گے. اس یقین کے پیچھے کیا آپ کا کہ کام ختم ہو جائے گا؟ کیونکہ اب یہ حکومت اور کتنی دیر چل سکتی ہے اسما؟ کل ہی آپ نے اسٹیٹمنٹ سنا ہے کہ سب ادارے ساتھ ہیں آئینی اور منتخب حکومت. یہ کہنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اسی بات میں اس بات کا جواب ہے. اور آپ کو یقین ہے کہ جنوری سے پہلے یہ حکومت ختم ہو جائے؟ اور مجھے یہ بھی یقین ہے کہ یہ نہ آئینی حکومت ہے نہ یہ منتخب حکومت ہے. اور آئینی اور منتخب حکومت جتنا بھی اس کو سپورٹ کیا جائے گا وہ رائے گاں جائے گا. آپ کی خود سے تھی کہ آپ نے خاموش رہنا تاکہ آپ کے والد کے اوپر کوئی ان کو کوئی پریشانی نہ ہو یا ان کو، تو جب وہ چلے گئے اور آپ نے بولنا شروع کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ڈیل آپ نے خود توڑی ہے یا آپ کو لگا کہ اب حالات فیزیبل ہیں؟ ڈیل کی آپ بات کر رہی ہے، ڈیل تو اگر ہوتی تو اس نہج تک معاملات تو نہ آتے ہیں نا. میرا ایک والد، میں نے آپ کو بتا دیا کہ میری خاموشی کی کیا وجہ تھی. اس کے بعد اگر جب مجھے الحمدللہ میاں صاحب آپ پہلے سے بہت بہتر ہیں، اسٹیبل ہیں، جو ان کی زندگی کو خطرات لاحق تھے وہ ابھی بھی ہیں. ان کا ایک ہارٹ کی سرجری ہونی ہے جس کو وہ جو الیکٹیو سرجریز ہیں کورونا کی وجہ سے وہ اس وقت سسپینڈڈ ہیں یو کے میں ایز اے رول. تو جب وہ شروع ہوں گی تو انشاءاللہ میاں صاحب کی جو ایک ہارٹ کی ایک آرٹری جو بلاک ہے اس کی جو بھی سرجری ہونی ہے جس طرح سے بھی ہونی ہے وہ ہوگی تو انشاءاللہ بہتر ہو جائیں گے. لیکن اب وہ پہلے سے اسٹیبل ہیں اور اس لیے آپ مجھے بات کرتا بھی دیکھ رہے ہیں اور ان کو بھی دیکھ رہے ہیں. اور ڈیل، اگر ڈیل کی آپ کوئی بات کریں، کسی کے ساتھ کبھی کوئی ڈیل تھی ہی نہیں. میاں صاحب کو باہر بھیجنا ان کی اپنی مجبوری بن گئی تھی، اس میں کوئی ڈیل کا کوئی تعلق نہیں تھا. مجبوری میاں صاحب کا اندر رہنا جو تھا وہ ان کے لیے پرابلمیٹک تھا یا میاں صاحب کی صحت اس حد تک خراب ہو گئی تھی کہ ان کو یہ لگا کہ خدا نخواستہ اگر میاں صاحب کی زندگی کو کوئی خطرہ لاحق ہو گیا تو یہ معاملات کو سنبھال نہیں سکیں گے. تو پھر حکومت انہوں نے میاں صاحب کی ہمدردی میں ان کو باہر نہیں بھیجا. انہوں نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے، آبویسلی آپ یہ جانتی ہیں، مجھے یہ دہرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ میاں صاحب کی کروڑوں میں ان کی ووٹ بینک ہے، فالوئنگ ہے، پاکستان کے سب سے سینئر موسٹ اور ماشاءاللہ سب سے ایکسپیرینس لیڈر ہیں. تو ان کو اگر کوئی خطرہ لاحق ہوتا ہے تو اس کے پھر کانسیکوینسز ہیں اور یہ ان کانسیکوینسز سے ڈر گئے تھے. انہوں نے انسانی ہمدردی میں نواز شریف کو باہر نہیں بھیجا. یہ جانتے تھے کہ نواز شریف بیمار ہیں، انہوں نے تب بھی ان کو ان کی ضمانت نہیں ہونے دی، بیل نہیں ملی ان کو. 6 ہفتے کے لیے جب وہ گھر آئے، ان کو کنٹینیوسلی انجائنا ہوتا تھا، تو جب گھر آئے اور انہوں نے اپنی ضمانت کی ایکسٹینشن کے لیے درخواست دی تو ان کو ضمانت نہیں ملی. تو یہ ان کی کوئی فیور نہیں تھی میاں صاحب کو. میاں صاحب کی صحت کی جو حالت تھی، ان کی ہیلتھ کی جو کنڈیشن تھی، ان کی زندگی کو جو خطرات لاحق تھے، اس کے جانتے ہوئے کہ یہ ایک پرسیپشن جب بنایا جاتا ہے کہ یہ اداروں کے خلاف کوئی بیانیہ ہے، ایسا نہیں ہے. میاں صاحب کرداروں کے خلاف بات کرتے، ٹرانسگریشن کے خلاف بات کرتے اور یہ بات کرتے کہ پاکستان کے آئین میں اور پاکستان کے قانون میں جو لکھا ہے وہ ہونا چاہیے. اور ہر ادارے کو اپنے اپنے جو دائرہ کار ہے، جو آئین نے واضح کیا ہے اور آئین کے اندر جو انشرائنڈ ہے، اس کے علاوہ پھر اس سے باہر نکل کے کچھ نہیں ہونا چاہیے. تو آئی تھنک یہ تو بہت اچھا بیانیہ ہے، یہ تو آئین کا بیانیہ ہے. کون سے کرداروں کے بارے میں وہ بات کر رہے ہیں؟ سب کو پتا ہے، انہوں نے تو نام بھی لے لیے. انہوں نے تو کوئی ایسی بات ویگ بات نہیں کی انہوں نے. اور انہوں نے صرف تنقید برائے تنقید نہیں کی، انہوں نے بتایا ہے کہ کس طرح سے جب آپ یہ کام کرتے ہیں تو اس کا پھر رزلٹ کیا ہوتا ہے. تو میاں صاحب نے تو کوئی بات ویگ نہیں کی. لیکن پاکستان کا تو کوئی الیکشن بھی جو ہے وہ فیئر نہیں ہوا، ہر جگہ انوالومنٹ رہی ہے لوگوں کی، اداروں کی. پھر یہی الیکشن کیوں، اسی کے اوپر کیوں اتنا زیادہ زور ہے؟ اس طرح تو کبھی نہیں ہوا، اس طرح تو کبھی. الزام تو اس سے زیادہ سنگین لگتے رہے. نہیں تو پھر الزام جب لگے تو عوام اس الزام کے ساتھ نہیں تھی، لوگوں کو پتا تھا. آپ یہ بتائیں نا کہ جب دھرنا ہوا 2014 کا تو اس کا یہی تھا نا کہ 4 حلقے کھلوا دیں، دھاندلی ہو گئی. تو جو کمیشن بیٹھا تھا، جو غیر جانبدار کمیشن تھا، اس کی تو پھر آخر کار دھاندلی پہ فیصلہ نہیں ہوا، اقامہ پر فیصلہ ہوا تھا.
تو اس جو الیکشن ہے آپ بھی اتنی آسما ان انفارمڈ نہیں ہے، آپ کی آنکھوں کے سامنے ہوا، پاکستان کے عوام کی آنکھوں کے سامنے ہوا، اور یہ بات اس لیے آج تک سٹک کر رہی ہے کیونکہ ایسا ہوا تھا اور پوری دنیا کی آنکھوں کے سامنے ہوا تھا. جو فورن آبزرورز آئے تھے، فورن میڈیا آیا تھا، ان کی بھی رپورٹس اٹھا کے آپ دیکھ لیں. اور پھر کیا آر ٹی ایس ڈاؤن نہیں ہوا تھا؟ کیا آپ کی نظروں کے سامنے الیکشن سے 3-4 مہینے پہلے جو جن کو کہتے ہیں وننگ کینڈیڈیٹس اور الیکٹیبلز، ان کے اوپر کام نہیں ہوا؟ یہ جنوبی پنجاب کا جو محاذ بنا تھا، کیا یہ اس کا حصہ نہیں تھا؟ کیا پی ایم ایل این کے سارے ممبرز جو وننگ تھے کینڈیڈیٹس، کیا ان کی لسٹ بنا کر ان کے اوپر کام نہیں ہوا؟ اور اس کے بعد ان کو توڑا گیا، ان کو ایک زبردستی ایک پارٹی میں شامل کرایا گیا، اور اس کے بعد الیکشن ڈے پہ جتنی کھلم کھلا دھاندلی ہوئی، اس کی مثال پوری دنیا میں نہیں ملتی. الزام لگانے والے غداری، اب وہ بھاگ گئے الزام سے اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں پتا یہ کیسے ہوا ہے، لیکن مجھے اس بات کا علم ہے کہ یہاں سے جو سی سی پی او ہیں، انہوں نے جب یہ پرچہ کاٹنا تھا، ایف آئی آر رجسٹر کرنی تھی، تو انہوں نے وزیر اعظم کے آفس سے اجازت لی تھی، اور یہ بات آن ریکارڈ ہے، اور اجازت دی گئی. پوری ذمہ داری سے یہ بات انہوں نے اجازت دی، یہ بات دی گئی، یہ میرے سننے میں آئی ہے. اور اب صرف وہ ایک وجہ نہیں ہے، کیونکہ آپ کو یہ بھی پتا چل گیا کہ وہ خود ایک تحریک انصاف کا کارکن تھا، اس کا اپنا ایک کرمنل پورا ہسٹری ہے جو کہ آپ نے دیکھی ہے. اب یہ لوگ اس کو اون کریں یا نہ کریں اس سے فرق نہیں پڑتا، لیکن آسما جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ غداری کا الزام اگر آج لگ گیا میاں صاحب کے اوپر، اور لگانے والے یہ ہیں، تو ان کو یہ پتا ہے کہ میاں صاحب پہ تو وہ الزام کبھی ثابت نہیں ہوگا، لیکن ان کے اپنے اوپر وہ الزام ثابت ہوگا. جو ان کی ویڈیوز ہیں، جو ان کے بیانات ہیں پاکستانی فوج کے بارے میں، اور پاکستان کی فوج کے اوپر جو انہوں نے الزامات لگائے ہیں، اور بطور وزیر اعظم بھی انہوں نے ایک دو جو جا کے بیان دیے ہیں ادھر ادھر غداری کے زمرے میں، تو وہ آتا ہے. ان کے ویڈیو ایویڈنسز ہیں، ان کو وہ ارریفیوٹیبل ہے، ان کو ریفیوٹ نہیں کیا جا سکتا. اور پھر آپ نے آزاد کشمیر کے پرائم منسٹر کے اوپر آپ نے غداری کا پرچہ کاٹ دیا. آپ کو تھوڑا سا بھی خیال نہیں آیا یہ کرتے ہوئے کہ آپ کر کیا رہے ہیں؟ اور پھر آپ کہتے ہیں کہ انڈیا خوش ہوگا. انڈیا اس سے زیادہ اور کس چیز سے خوش ہوگا؟ تو ایسی ہی بات چیت ہوگی نا. فائنلی کس سے بات ہوگی پھر؟ فائنلی تو پاکستان کے عوام سے بات ہوگی جو ہم کرنے جا رہے ہیں. اسٹیک ہولڈرز تو جو ہیں وہ تو پاکستان کے عوام سے زیادہ کچھ اور لوگ بھی ہیں نا. نہیں، لیکن ان کو اسٹیک ہولڈرز وہ پاکستان کے سسٹم میں ہیں، لیکن بات چیت میں وہ اسٹیک ہولڈرز ان کو ہونا نہیں چاہیے. جب ایسی بات چیت آپ کرتے ہیں تو اس کا انجام اچھا نہیں ہوتا. پاکستان کے عوام کا حق ہے کہ ان کو پتہ چلے کہ کیا ہو رہا ہے اور کیا ہوتا ہے. سب سے بڑے اسٹیک ہولڈرز پاکستان کے عوام ہیں. جب آپ ان سے چھپا کے کوئی کام کرتے ہیں تو اس کا نقصان ہوتا ہے. لیکن لاسٹ کوشچن، آپ اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ مریم نواز دوبارہ خاموش نہیں ہو جائیں گی؟ مریم نواز دوبارہ خاموش نہیں ہو جائیں گی. مریم نواز جو کر سکتی ہے وہ کرے گی انشاءاللہ تعالی، اور مریم نواز کو خاموش کرنے والے انشاءاللہ خاموش ہوں گے. کب تک لگتا ہے کہ حکومت کا خاتمہ ہوگا اگر آپ کے کارڈز پہ ہے، یا جس سے بھی آپ نے بات چیت کرنی ہے ٹائم پیریڈ آپ کے؟ میں یہ سمجھتی ہوں کہ جنوری کی ڈیٹ تو فائنل کال دی ہوئی ہے اے پی سی نے. مجھے لگتا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس سے پہلے بہت پہلے کام ختم ہو جائے گا. استعفے دیں گے یا استعفے کے بغیر؟ استعفے دینے پڑے تو استعفے بھی دیں گے. اس یقین کے پیچھے کیا آپ کا کہ کام ختم ہو جائے گا؟ کیونکہ اب یہ حکومت اور کتنی دیر چل سکتی ہے آسما؟ کل ہی آپ نے اسٹیٹمنٹ سنا ہے کہ سب ادارے ساتھ ہیں، آئینی اور منتخب حکومت. یہ کہنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اسی بات میں اس بات کا جواب ہے. اور آپ کو یقین ہے کہ جنوری سے پہلے یہ حکومت ختم ہو جائے؟ اور مجھے یہ بھی یقین ہے کہ یہ نہ آئینی حکومت ہے نہ یہ منتخب حکومت ہے. اور آئینی اور منتخب حکومت جتنا بھی اس کو سپورٹ کیا جائے گا وہ رائے گاں جائے گا. آپ کی خود سے تھی کہ آپ نے خاموش رہنا تاکہ آپ کے والد کے اوپر کوئی ان کو کوئی پریشانی نہ ہو، یا ان کو، تو جب وہ چلے گئے اور آپ نے بولنا شروع کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ڈیل آپ نے خود توڑی ہے، یا آپ کو لگا کہ اب حالات فیزیبل ہیں؟ ڈیل کی آپ بات کر رہی ہے، ڈیل تو اگر ہوتی تو اس نہج تک معاملات تو نہ آتے نا. میرا ایک والد، میں نے آپ کو بتا دیا کہ میری خاموشی کی کیا وجہ تھی،
اس کے بعد اگر جب مجھے الحمدللہ میاں صاحب اب پہلے سے بہت بہتر ہیں، اسٹیبل ہیں، جو ان کی زندگی کو خطرات لاحق تھے وہ ابھی بھی ہیں. ان کا ایک ہارٹ کی سرجری ہونی ہے جس کو وہ جو الیکٹیو سرجریز ہیں کورونا کی وجہ سے وہ اس وقت سسپینڈڈ ہیں یو کے میں ایز اے رول. تو جب وہ شروع ہوں گی تو انشاءاللہ میاں صاحب کی جو ایک ہارٹ کی ایک آرٹری جو بلاکڈ ہے اس کی جو بھی سرجری ہونی ہے جس طرح سے بھی ہونی ہے وہ ہوگی تو انشاءاللہ بہتر ہو جائیں گے. لیکن اب وہ پہلے سے اسٹیبل ہیں اور اس لیے آپ مجھے بات کرتا بھی دیکھ رہے ہیں اور ان کو بھی دیکھ رہے ہیں. اور ڈیل اگر ڈیل کی آپ کوئی بات کریں کسی کے ساتھ کبھی کوئی ڈیل تھی نہیں. میاں صاحب کو باہر بھیجنا ان کی اپنی مجبوری بن گئی تھی، اس میں کوئی ڈیل کا کوئی تعلق نہیں تھا. مجبوری میاں صاحب کا اندر رہنا جو تھا وہ ان کے لیے پرابلمیٹک تھا یا میاں صاحب کی صحت اس حد تک خراب ہو گئی تھی کہ ان کو یہ لگا کہ خدا نخواستہ اگر میاں صاحب کی زندگی کو کوئی خطرہ لاحق ہو گیا تو یہ معاملات کو سنبھال نہیں سکیں گے. تو پھر حکومت انہوں نے میاں صاحب کی ہمدردی میں ان کو باہر نہیں بھیجا. انہوں نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے obviously آپ یہ جانتی ہیں، مجھے یہ دہرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ میاں صاحب کی کروڑوں میں ان کی ووٹ بینک ہے، فالوئنگ ہے، پاکستان کے سب سے سینئر موسٹ اور ماشاءاللہ سب سے ایکسپیرینس لیڈر ہیں. تو ان کو اگر کوئی خطرہ لاحق ہوتا ہے تو اس کے پھر کانسیکوینسز ہیں اور یہ ان کانسیکوینسز سے ڈر گئے تھے. انہوں نے انسانی ہمدردی میں نواز شریف کو باہر نہیں بھیجا. یہ جانتے تھے کہ نواز شریف بیمار ہیں، انہوں نے تب بھی ان کو ان کی ضمانت نہیں ہونے دی، بیل نہیں ملی ان کو. 6 ہفتے کے لیے جب وہ گھر آئے ان کو کنٹینیوسلی انجائنا ہوتا تھا، تو جب گھر آئے اور انہوں نے اپنی ضمانت کی ایکسٹینشن کے لیے درخواست دی تو ان کو ضمانت نہیں ملی. تو یہ ان کی کوئی فیور نہیں تھی میاں صاحب کو. میاں صاحب کی صحت کی جو حالت تھی، ان کی ہیلتھ کی جو کنڈیشن تھی، ان کی زندگی کو جو خطرات لاحق تھے اس کے جانتے ہوئے کہ یہ ایک پرسیپشن جب بنایا جاتا ہے کہ یہ اداروں کے خلاف کوئی بیانیہ ہے، ایسا نہیں ہے. میاں صاحب کرداروں کے خلاف بات کرتے، ٹرانسگریشن کے خلاف بات کرتے اور یہ بات کرتے کہ پاکستان کے آئین میں اور پاکستان کے قانون میں جو لکھا ہے وہ ہونا چاہیے اور ہر ادارے کو اپنے اپنے جو دائرہ کار ہے جو آئین نے واضح کیا ہے اور آئین کے اندر جو انشرائنڈ ہے اس کے علاوہ پھر اس سے باہر نکل کے کچھ نہیں ہونا چاہیے. تو آئی تھنک یہ تو بہت اچھا بیانیہ ہے، یہ تو آئین کا بیانیہ ہے. کون سے کرداروں کے بارے میں وہ بات کر رہے ہیں؟ سب کو پتا ہے، انہوں نے تو نام بھی لے لیے، انہوں نے تو نام بھی لیے، انہوں نے تو کوئی ایسی بات ویگ بات نہیں کی انہوں نے. اور انہوں نے صرف تنقید برائے تنقید نہیں کی، انہوں نے بتایا ہے کہ کس طرح سے جب آپ یہ کام کرتے ہیں تو اس کا پھر رزلٹ کیا ہوتا ہے. تو میاں صاحب نے تو کوئی بات ویگ نہیں کی. لیکن پاکستان کا تو کوئی الیکشن بھی جو ہے وہ فیئر نہیں ہوا، ہر جگہ انوالومنٹ رہی ہے لوگوں کی، اداروں کی. پھر یہی الیکشن کیوں، اسی کے اوپر کیوں اتنا زیادہ زور ہے؟ اس طرح تو کبھی نہیں ہوا، اس طرح تو کبھی. الزام تو اس سے زیادہ سنگین لگتے رہے. نہیں تو پھر الزام جب لگے تو عوام اس الزام کے ساتھ نہیں تھی، لوگوں کو پتا تھا. آپ یہ بتائیں نا کہ جب دھرنا ہوا 2014 کا تو اس کا یہی تھا نا کہ 4 حلقے کھلوا دیں، دھاندلی ہو گئی. تو جو کمیشن بیٹھا تھا جو غیر جانبدار کمیشن تھا اس کی تو پھر آخرکار دھاندلی پہ فیصلہ نہیں ہوا، اقامہ پر فیصلہ ہوا تھا. YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.